بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر کوئی آدمی ناپاک ہو یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، یا کوئی عورت ناپاک ہو اس پر غسل فرض ہو جائے، یا عورت کے ناپاکی کے دن چل رہے ہوں اور یہ لوگ ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا پہن لیں، تو کیا ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا پاک ہی رہے گا؟ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہ لگ جائے۔ اگر ناپاکی لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور جس کپڑے پر ناپاکی لگی ہے صرف وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اور جس حصے پر ناپاکی لگی ہے صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر غسل فرض تھا یا عورت پہ غسل فرض تھا، یا عورت کے ناپاکی کے دن چل رہے تھے اور اس نے بنیان پہنا، پھر اس کے اوپر سے کرتا پہنا، پھر نیکر پہنا، پھر اس کے بعد اس نے پاجامہ پہنا۔ اب ناپاکی صرف نیکر کے اوپر لگی ہے، نہ پاجامے پر لگی ہے، نہ بنیان پہ لگی ہے، نہ کرتے پہ لگی ہے، تو صرف نیکر ناپاک ہوگا۔ اور اگر نیکر نہیں پہنا، صرف پاجامہ پہنا، تو پاجامے کے جس حصے پر ناپاکی لگے گی صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا، اور اگر صرف اسی حصے کو دھو کر پھر غسل کر کے کپڑے پہن لیے جائیں وہی، تو پھر اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کپڑے پہن رکھے تھے پھر وہ ناپاک ہوا یا وہ عورت ناپاک ہوئی، تو اب بھی یہی دیکھا جائے گا کہ کس کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اور کپڑے کے کس حصے پر ناپاکی لگی ہے۔ اگر وہی کپڑا یا کپڑے کا وہ حصہ دھو لیا جائے تو بھی ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کپڑے یا اس کپڑے کے حصے کے علاوہ سارے کپڑے پاک ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سو رہا تھا، اسے غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب اس نے دیکھا کہ صرف نیکر پر احتلام ہے، تو وہ نیکر کے علاوہ لوور، وہی لوور پہن سکتا ہے، وہی بنیان پہن سکتا ہے، وہی کرتا پہن سکتا ہے۔ اور اگر نیکر نہیں پہن رکھا تھا، اس نے لوور پہن رکھا تھا، احتلام ہو گیا، صرف لوور میں لگا ہے، اور لوور میں بھی صرف اوپر کے حصے میں لگا ہے، تو صرف اوپر کا حصہ وہ آدمی دھو کر اس کو پہن سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑے پہنے جائیں گے، اور ان پر اگر ناپاکی نہیں لگی تو وہ پاک رہیں گے، اور اگر ناپاکی لگ گئی تو جس کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے صرف وہی حصہ دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور پاک کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، یعنی جس پر ناپاکی لگے گی وہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ اور دوستو، بہتر یہ ہے کہ اگر جنابت یا ہم بستری کے بعد غسل فرض ہو جائے تو شرمگاہ دھو کر غسل کرنے سے پہلے پہننے کے لیے الگ کپڑا رکھا جائے۔ نماز والے کپڑے اس حالت میں پہننا بہتر نہیں ہے، اس سے احتیاط کر لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔